سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق جنرل میک کرسٹل بدھ 23 جون 2010 کی صبح تک افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر تھے۔ یہ افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان، افغانستان اور ایران کو ڈیل کر رہے تھے، اور انہیں وہی اختیارات حاصل تھے جو نوآبادیاتی دور میں برطانیہ کے وائسرائے کے پاس ہوتے تھے۔ جنرل میک کرسٹل کو صدر اوباما کی بھرپور حمایت حاصل تھی، لیکن پھر جنرل میک کرسٹل سے ایک معمولی سی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے رولنگ سٹون نام کی ایک میگزین کو انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے صدر اوباما، ان کی ٹیم کو افغان پالیسی پر دبے لفظوں میں تنقید کا نشانہ بنایا۔ وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ نے جنرل سے باز پرس کی۔ جنرل کو غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے حکومت اور صدر اوباما سے غیر مشروط معافی مانگ لی، لیکن صدر نے انہیں وائٹ ہاؤس طلب کیا۔ آدھ گھنٹے تک تنہائی میں کلاس لی، بعد ازاں پوری دنیا کے سامنے برطرف کر دیا۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، افغانستان میں فوجی کامیابیوں میں 80% کریڈٹ جنرل میک کرسٹل کو جاتا ہے، لیکن ان کے منہ سے دو فکریں نکلنے کی دیر تھی۔ امریکہ کی جمہوریت نے ان کی تمام خدمات فراموش کر دی۔ صدر نے نہ صرف ذلت آمیز طریقے سے جنرل میک کرسٹل کو نوکری سے برطرف کر دیا، بلکہ ان سے جہاز، سرکاری گاڑی اور پروٹوکول بھی واپس لے لیا۔ وہ ذاتی گاڑی پر وائٹ ہاؤس سے گھر واپس گئے۔ ہم اگر اس واقعے کے گہرائی میں جا کر جائزہ لیں تو ہمیں ماننا پڑے گا، صدر اوباما کو یہ اختیار امریکہ کی جمہوریت نے دیا تھا۔ امریکہ کی نیوی، فضائیہ اور امریکی فوج سے 1000 گنا طاقتور جمہوریت ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے جمہوری لیڈر اذان تک دینے کے لیے GHQ کی طرف دیکھتے ہیں۔ فوج، NRO اور چیف جسٹس کی بحالی جیسے ایشوز پر بھی اپنی رائے دیتی ہے۔ حکومت کے پاس اس رائے کے احترام کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اس ملک میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی جمہوری حکومت ہو یا میاں نواز شریف کی، دونوں کی رخصتی میں فوج کا کردار موجود رہا۔ میاں نواز شریف کی دوسری برطرفی اس قدر خوفناک تھی کہ آج بھی اس کا تصور کیا جاتا ہے تو جمہوریت کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ میاں نواز شریف نے 1999 میں صدر اوباما بننے کی کوشش کی۔ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی برطرفی کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے جواب میں GHQ سے 3 ٹرک نکلے اور میاں صاحب اپنی 2/3 اکثریت کے ساتھ مری میں چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کے 8 سال جدہ اور لندن میں جلا وطنی میں گزار دیے۔ ہم اس کے مقابلے میں امریکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ امریکہ میں اس وقت ایک نیم سیاہ فام شخص صدر تھا، جس کا نام اسلامی نہیں بلکہ ایرانی ہے، اور وہ میک کرسٹل جیسے طاقتور سفید فام جنرل کو کان سے پکڑ کر نوکری سے نکال دیتا ہے۔ امریکہ کا کوئی ادارہ اس پر اف تک نہیں کرتا۔ پاکستان اور امریکہ کی جمہوریت میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ آج کا سب سے بڑا سوال ہے، اور ہم جب تک اس کا جواب تلاش نہیں کریں گے، ہم جمہوریت کو آگے نہیں لے جا سکیں گے۔ صدر اوباما کی جمہوریت کی مضبوطی کی 3 بڑی وجوہات تھی۔ ایک، اوباما کا ذاتی کردار۔ صدر اوباما پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگا تھا۔ یہ ہزاروں سال کی حقیقت ہے۔ ایماندار لیڈروں کے فیصلوں سے کوئی شخص، کوئی ادارہ انکار نہیں کر سکتا۔ اوباما حقیقتاً عوام کے نمائندے تھے۔ یہ عوام کے اصلی ووٹ لے کر اقتدار میں پہنچے تھے۔ ان کے کسی ساتھی پر کرپشن، لوٹ کھسوٹ اور جعلی ڈگری کا کوئی کیس نہیں تھا۔ دنیا کے کسی ادارے نے ان کے کسی وزیر پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگایا۔ یہ کلیئر لوگوں کی ٹیم تھی جو دن رات امریکی عوام کے مفادات کی حفاظت کر رہی تھی۔ چنانچہ عوام کی طاقت صدر اوباما کے ساتھ تھی۔ فوج عوام کی طاقت سے پوری طرح آگاہ تھی۔ فوج جانتی تھی اگر اس نے منتخب صدر کے کسی فیصلے سے سرتابی کی جرت کی تو عوام اسے یونیفارم میں گلیوں میں گھسیٹیں گے۔ تیسرا، امریکہ میں جمہوریت نے عوام کو وہ تمام سہولتیں دے رکھی ہیں جو دنیا کا بڑے سے بڑا آمر بھی معاشرے کو نہیں دے سکتا۔ امریکہ کے تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ صدر ہو یا جنرل، عام آدمی اس کے خلاف نہ صرف عدالت جا سکتا ہے بلکہ اسے وہاں سے پورا انصاف بھی ملتا ہے۔ معاشرہ آزاد اور وسیع القلب ہے۔ ملک کے شہری جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہ جو نظریہ، جو فرقہ چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ امریکہ کو کوئی قانون ان کی اس پسند کے راستے میں حائل نہیں ہوتا۔ جمہوریت کی وجہ سے لوگوں کو روٹی بھی مل رہی ہے، مکان بھی، کپڑا بھی، صحت کی سہولتیں بھی، تعلیم بھی اور روزگار بھی۔ چنانچہ لوگ جانتے ہیں امریکہ میں جمہوریت سلب ہوئی تو یہ ساری عیاشیاں موجود ہیں،
جس دن ملک سے جمہوریت رخصت ہوگی، اس دن ان کی یہ تمام آزادیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ لوگ بادشاہوں کے دور میں واپس چلے جائیں گے، چنانچہ یہ اپنے جمہوری لیڈروں کے اس قسم کے تمام فیصلوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ امریکہ کے مقابلے میں پاکستان جیسے ممالک میں اس سے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ ہماری جمہوری لیڈرشپ پر کرپشن سے لے کر الیکشن میں دھاندلی تک کے بے شمار الزامات ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ان الزامات کے ساتھ نہایت ڈٹائی سے حکومت کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جان بوجھ کر کرپٹ اور بے ایمان لوگوں کی ٹیم بناتے ہیں۔ یہ ٹیم حکومت میں پہنچ پر خود بھی مال لوٹتی ہے اور اپنے لیڈر کی دولت میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ تیسرا، ہمارے نمائندے عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہوتے۔ ہمارا انتخابی نظام اس قدر بدبودار ہو چکا ہے کہ اس میں بدترین لوگ ہی باہر نکلتے ہیں۔ عدالت جعلی ڈگری ہولڈر سے استعفے لیتی ہے۔ سیاسی جماعتیں ان لوگوں کو دوبارہ پارٹی ٹکٹ دے دیتی ہے۔ ملک کے تمام حلقوں میں منڈیاں لگتی ہیں۔ چنانچہ لوگ ایسی جمہوریت کا کیسے احترام کریں گے؟ تیسرا، پاکستان جیسے ملکوں میں عوام کو جمہوری ادوار کے مقابلے میں فوجی آمریتوں میں زیادہ آزادیاں اور زیادہ سہولتیں ملتی ہیں۔ آمریت میں کرپشن کی شرح بھی کم ہو جاتی ہے، اشیاء کی بھی بہتات ہوتی ہے۔ ملک میں روپے پیسے کی ریل پیل ہو جاتی ہے، ترقیاتی منصوبے شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ جمہوری ادوار میں ترقیاتی منصوبے بھی رک جاتے ہیں، غیر ملکی سرمایہ کار بھی ملک سے بھاگ جاتے ہیں، اشیاء ضرورت کی قلت بھی ہو جاتی ہے، عوام کی آزادی بھی کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اول ہمارے کرپٹ سیاستدان کسی جرنل کو ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کرتے۔ دوسرا، اگر یہ نواز شریف کی طرح ایسی جرت کر بیٹھے تو جرنل الٹا انہیں فارغ کر دیتے ہیں۔ عوام اس واقعے پر مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اگر پاکستان کی جمہوریت کو امریکی جمہوریت کی طرح طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے سیاست میں کریکٹر پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں اقتدار ان لوگوں کے حوالے کرنا ہوگا جو عوام کے صحیح نمائندے ہوں، جن کا دامن ہر قسم کے داغوں سے پاک ہو، جن کا ایجنڈا ذات کی بجائے قوم ہو۔ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا ہم کریکٹر کے بغیر اس جمہوریت کو بچا سکتے ہیں اور نہ ہی چلا سکتے ہیں۔ جب تک ہماری جمہوریت میں کریکٹر پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک یہ جمہوریت آمریت کے خوف سے آزاد ہوگی اور نہ ہی یونیفارم کی محتاجی سے نکلے گی۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔